الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا تھا کہ یہ سورۃ آل عمران شریف کی 83 آیات کریمہ جو ہیں یہ صرف حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے متعلق اور نجران کے نصرانیوں کے بارے میں ان کے عقیدہ ابنیت اور عقیدہ الوہیت عیسیٰ علیہ السلام کے تردید کے متعلق نازل ہوئی. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے متعلق جو ان کا عقیدہ ابنیت و الوہیت ہے اس کی تردید کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بھی آدم علیہ السلام کی طرح ہے. جیسے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی آدم علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے وہ بغیر باپ اور بغیر ماں کی ہوئی، یعنی کہ مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا جو تخلیق کا حال عجیب ہے نا وہ بالکل یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح دونوں کا تقریباً ایک جیسا ہے یہاں، لیکن وہاں پہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے آدم علیہ السلام. اگر وہ خدا نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں موجود ہے، یہ خدا پھر کیسے ہو گئے؟ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم قال له کن فیکون، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا، بنایا، بنانے کے بعد فرمایا کہ ہو جا فیکون، تو آدم علیہ السلام کے اندر روح آ گئی، وہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں بھی یہی ہوا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے صرف اتنا فرمایا کہ ہو جا تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا ہے. اور دوسری جو ایک بات قابل غور ہے وہ یہ ہے جیسے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام آپ اپنی پیدائش کے تخلیق کے 1000 سال تک پورے آپ آسمانوں میں رہے، آپ جنت میں رہے. اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی تخلیق کے بعد یعنی دنیا کے اندر رہنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمانوں میں اٹھا لیا. جی آج یہ جو عیسوی سن چل رہا ہے نا 2022، یہ 2022 جو ہے نا یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ 2200 سال جو چل رہے ہیں سارے آگے جتنا بھی چل رہا ہے سن سارا یہ سارا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے چل رہا ہے. سمجھ آیا نا مسئلہ؟ 2022 200 نہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یعنی آسمانوں پہ رکھا ہوا ہے، وہیں پہ آپ تشریف فرمائے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی منشا ہوگی اس وقت آپ دنیا میں تشریف لائیں گے جی. پھر آ کر آپ یعنی کہ دین حق کا کام کریں گے، پھر آپ کی وفات ہوگی، پھر آپ کی تدفین ہوگی. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا ہوا، آپ جو ہے وہ پیدائش کے بعد آسمانوں میں رہے، جنت میں رہے، وہاں سے پھر واپس آئے جی، پھر ان کے بچے ہوئے، پھر سارے نظام ہوئے، پھر ان کی وفات ہوئی، پھر تدفین ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ بھی آدم جیسی ہے جی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحق من ربک، فرمایا یہ حق جو ہے یہ تیرے رب کی طرف سے ہے، یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے. یعنی آدم علیہ السلام کے بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا یہ بھی حق ہے، یہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے فقط ماں سے پیدا ہونا اور رب تبارک و تعالیٰ کے حکم مبارک پر پیدا ہونا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحق من ربک، یہ بھی تیرے رب کی طرف سے حق ہے. ٹھیک ہے نا جی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام مخاطبین کو فرمایا فلا تکن من الممترین، فرمایا کہ تم اس معاملے میں شک میں مبتلا نہ ہونا، اس معاملے میں شک میں مبتلا نہ ہونا. یعنی یہ انہیں فرمایا گیا جو شک میں مبتلا ہو سکتے تھے. عام انسانوں کو جیسے نصارہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہودی شک میں پڑے ہوئے ہیں، مرزائی شک میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا فلا تکن من الممترین، نہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے معاملے میں شک میں پڑنا ہے اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں شک میں پڑنا ہے.
آگے دیکھیں جی، ایک عام مسئلہ بیان ہو رہا ہے، کیونکہ جب کوئی بات بحث سے نہ سلجھائی جا رہی ہو تو اس کا آخری حل جو ہے وہ مبالغہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ ہوتا ہے۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے جی؟ دو بندے جن کا آپس اختلاف ہوا ہے کسی مسئلے پر، لیکن یہ ذہن میں رہے وہ مسئلہ جو ہے نا وہ قطعی ہونا چاہیے۔ جیسے یہ مسئلہ قطعی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے، اور یہ عقیدہ قطعی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، ماں باپ سے پاک ہے، ہر طرح کے رشتے سے پاک ہے، یہ عقیدہ قطعی ہے اور یہ عقیدہ توحید ہے۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ماننا یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے، یہ شرک ہے۔ بیٹا ماننا تو اولاد جز ماننا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے۔ سمجھایا نا مسئلہ؟ تو اس طرح کر کے یہ عقیدہ قطعی ہے، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے الوہیت کا ماننا، وہ ثالث و ثلاثہ کہتے تھے، یہ بھی عقیدہ قطعیہ کے خلاف ہے۔ عقیدہ قطعیہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ قل هو اللہ احد، پوری سورہ اخلاص ہی توحید پر مشتمل ہے جی۔ صرف سورہ اخلاص سے یہود و نصارہ سب کی تردید ہو جاتی ہے جی۔ جتنے بھی ایسے فرقے ہیں جو جناب کسی کے لیے الوہیت ثابت کریں، جو بھی ثابت کرتے پھریں، سب کی تردید صرف اور صرف سورہ اخلاص سے ہو جاتی ہے۔ تو خالق اور مالک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی مبالغے کی کہ آپ انہیں کہیں کہ ہم مبالغہ کر لیتے ہیں۔ آخری بات، آخری حل یہی ہے کہ آپ آ جائیں، ہم مبالغہ کرتے ہیں۔ اور عقیدہ قطعی ہے، کیا ہے؟ عقیدہ قطعی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ آج کے دور میں جو لوگ ہمارے کرتے پھرتے ہیں، کئی مولوی کرتے پھرتے ہیں، وہ ظنی باتوں پر مبالغہ کرتے پھرتے ہیں، ظنی باتوں پر، یعنی جن کی کوئی وہ وقت ہی نہیں ہے اتنی، ان باتوں پر، یعنی جن کو اتنا یعنی کہ حیثیت نہیں دینی چاہیے، جن مسائل میں اتنا پڑھنا ہی نہیں چاہیے، یعنی جن کا تعلق جو ہے وہ اتنے یعنی کہ قطعیات کے ساتھ ہے ہی نہیں، ان مسائل میں مبالغہ کرتے پھرتے ہیں۔ آگ میں بڑھ گئے جی، کس بات پر بڑھ گئے جی؟ 11ویں کرنی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس بات پر آگ میں چلے گئے، کیوں بھائی؟ چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر جناب آگ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہر دوسرا چوتھا بندہ جناب یہاں پہ وہ جناب مجاہد اسلام بننے کو تیار بیٹھا ہے۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، قطعیات کے علاوہ کسی مسئلے کے اندر مبالغہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ مسئلہ جیسے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ قطعی ہے جس میں دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں اس پہ ہو سکتا ہے مرزائی کو بلائیں، آ تو بھی آ، میں بھی آتا ہوں، اور کیا کریں؟ دعا کریں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ یہ طریقہ آگے آ رہا ہے، اسی میں یہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب پیارے آپ کے پاس صحیح علم آنے کے بعد بھی کوئی بندہ آپ سے جھگڑے، فمن حاجک، آپ کے ساتھ جھگڑے، یہ جھگڑا کس بات میں ہو رہا ہے؟ رب تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا جو ہے نا، یہ ان کی علو شان پہ دلالت نہیں کرتا، یہ بھی ان کی گستاخی کر رہے ہیں۔ یہ نہیں سمجھ آیا؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو الہ ماننا جو ہے نا، کسی نبی کو، ولی کو، الوہیت اس کے لیے ثابت کرنا، رب تعالیٰ کی تو گستاخی ہے ہی ہے، ساتھ اس رب تعالیٰ کے پاک بندے کی بھی گستاخی ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں نا، ان کے لیے سب سے بڑا ٹائٹل، سب سے بڑا عنوان، سب سے بڑی شان ان کی رب کا بندہ ہونا ہے۔ رب کا بندہ ہونا اس میں شان ہے، الہ ہونا شان نہیں ہے، یہ ان کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، میں حبیب پیارے جو آپ کے پاس علم آنے کے بعد بھی آپ سے جھگڑے، تو فقل، آپ اسے فرما دیں، تعالو ندعو ابناءنا وابناکم، آ جاؤ ہم تمہارے ساتھ، ہم ایک دوسرے کے خلاف دعا کرتے ہیں، ندعو ابناءنا وابناکم، ہم بھی اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، آپ بھی اپنے بیٹوں کو بلائیں، ونسانا ونساکم، ہم بھی اپنی بیویوں کو بلاتے ہیں، آپ بھی اپنی بیویوں کو بلائیں، عورتوں کو بلائیں، وانفسنا وانفسکم، ہم بھی اپنے آپ کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مبالغہ کرتے ہیں، کیسے؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ بیٹھ کے دعا کریں گے، تم بھی دعا کرنا، ہم بھی دعا کریں گے، یا اللہ ہم میں جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما،
اسے تباہ و برباد کر دے، اسے ذلیل کر دے، یہ دعا کریں گے ہم۔ یہ جب آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا، انہوں نے 3 دن کا وقت مانگا۔ وہ کئی دن سے آگے ٹھہرے ہوئے تھے مدینے میں، نجران کے نصرانی کئی دن ٹھہرے رہے۔ انہوں نے کہا جی مزید ہمیں 3 دن کا وقت ہے، ہم اس مسئلے پہ غور کریں۔ ان کا جو ایک عاقب نام کا پادری تھا وہ معاملہ فہم تھا، اس نے کہا سنو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ سچے رسول ہیں، ہمیں اپنی مادیت پسندی جو ہے اس نے ہمیں روک رکھا کلمہ پڑھنے سے، اب یہ نہ ہو کہ ہم ان کے مقابل کھڑے ہو جائیں اور یہ ہمارے خلاف دعا کر دیں، دعائے جلال کر دیں، ہم پر لعنت بھیجیں اور ہمارا بیڑے غرق ہو جائے۔ یہ وہ سمجھ گیا تھا۔ اچھا ادھر کیا وہ 3 دن کا وقت ہوا تو کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن حسین ہیں، اور حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آقا علیہ السلام تشریف لائے، انہیں بھی کہا کیوں آقا علیہ السلام ان کو ساتھ کیوں لے گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ بربادی کی دعا کرے گا، ہلاکت کی دعا کرے گا، یا اسے پتہ چلے کہ باہر جناب گولی چل رہی ہے اور حملہ بھی اس پہ ہونے والا ہے، تو وہ خود تو باہر جائے گا لیکن اپنے بچوں کو نہیں جانے دے گا، اپنی عورتوں کو پیچھے رکھے گا، ہوتا یہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پہ معاملہ کو پختہ کرنے کے لیے اور حق کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ بندہ جب یہ دعا کرے کہ تباہ و برباد ہو جائیں جو جھوٹے ہیں، آقا علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ ان کو بھی لے جائیں، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں۔ امام حسن حسین، بچے تو بچے، امام حسن حسین ان کو بھی آقا علیہ السلام ساتھ لے کر گئے تاکہ معاملہ جو ہے وہ پختہ ہو جائے، ایک بار جو بھی آج معاملہ ہے سارے کا سارا حل ہو جائے۔ اس لیے آقا علیہ السلام انہیں بھی ساتھ لے گئے، اور جیسے ان کی نگاہ پڑی نا آقا علیہ السلام پر، مولا علی پر، امام حسن حسین پر، تو ان کے ہی بندے کہنے لگے اسی وقت ایک دوسرے کے کانوں میں منہ لگا کے وہ کہنے لگے ان کے نورانی چہرے دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا ہے آج اگر یہ دعا کر لیں گے نا۔ اس نے کہا، پادری نے، اس نے کہا پہلے بھی جو قوم اپنے نبی کے مقابلے میں مبالغہ کرنے کے لیے آئی ہے نا، پھر نبی تو بچ گئے ہیں، انہیں تو رب طرف سے معمور تھے، تو وہ مبالغہ کرنے کے لیے جو لوگ آئے ہیں نہ ان کے بوڑھے بچے ہیں نہ ان کے بچے پھر جوان ہو سکے، یہ وہ بھی مر گئے۔ انہوں نے یہ دیکھتے ہی آقا علیہ السلام سے مصالحت کی کہ ہم ذمہ بن کے رہیں گے، جو بھی جزیہ وغیرہ ہوگا وہ ہم آپ کو دیں گے۔ کریم آقا علیہ السلام نے بھی صلح فرما لی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں کہ اگر یہ لوگ آئے مبالغہ کر لیتے تو میں ان کے علاقے میں اتنی تباہی آتی، پورے نصرانی مر جاتے۔ آقا علیہ السلام ان کے درختوں پر پرندے جو بیٹھے تھے نا وہ بھی مر جاتے۔ یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ میں کہ آج اگر ہم دعا یہ کر دیتے نا تو ان کا بچہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبالغہ کا فرمایا، تو وہ مبالغہ جو ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ ایک احقاق کے حق کے لیے اور ابطال باطل کے لیے ایک ایسے سمجھے یہ بھی ایک مارکا تھا۔ جیسے کریم آقا علیہ السلام وہ تشریف لے گئے، بدر تشریف لے گئے، یعنی وہاں جا کے تلوار اٹھانی تھی اور یہاں آقا علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کرنی تھی۔ جی وہ بھی سامنے آئے، یہ بھی سامنے آئے، اور آج یہ جشن مبالغہ جو ہے نا یہ مناتے ہیں رافضی، وہ اس سے ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فاصل ہیں۔ کیا ثابت کرتے ہیں؟ آپ خلیفہ بلا فاصل ہیں۔ اور بھی بڑی باتیں ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی فرمایا کہ ہم اپنی خواتین کو لے آتے ہیں، تم بھی لے آؤ۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا کو لے گئے، باقی بھی اگر 3 ہوتی، جیسے اہل سنت کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی 4 بیٹی ہیں، اگر آقا علیہ السلام کی باقی 3 بیٹیاں بھی ہوتی آقا علیہ السلام انہیں بھی ساتھ لے جاتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو لے گئے، مطلب یہ کہ ہے ہی اب ان اہم سے کون پوچھے کہ وہ تینوں جو ہے وہ وفات پا چکی تھی، وہ تینوں وفات پا چکی تھی، پہلے ہی مبالغے سے پہلے تینوں کی وفات ہو چکی تھی مختلف اوقات کے اندر، تو پھر آقا علیہ السلام انہیں کیسے ساتھ لے جاتے، یہ بھی تو بتائیں۔ اور پھر ان عامقوں کا یہ کہنا انفسنا سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا وہ آقا علیہ السلام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کا نفس ہے۔ آقا علیہ السلام کا نفس مطلب حضور کی ہی جان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر معاملے میں نعوذ باللہ من ذالک، یہاں تک انفسنا سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حق بنتا ہے تو مولا علی کا بنتا ہے، کیونکہ حضور کی آقا علیہ السلام ایک جان ہے اور آقا علیہ السلام کی ہی جان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نفس ایک ہی ہے آقا علیہ السلام کا اور مولا علی کا۔ بھی ہم کہتے ہیں خدا کے بندے تم کیسے یہ بات کہہ رہے ہو؟
اگر ایک ہی شے ہے آقا علیہ السلام اور مولا علی رضی اللہ عنہ فرد واحد کا، ذات واحد کا ایک ہی نام ہے، تو پھر حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی کے ساتھ نکاح کیسے جائز ہو گیا؟ کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ تو ذاتیں مختلف ہوئی نا. یہ تو احمق لوگ ہیں، یہ تو نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ جبریل امین علیہ السلام کو دھوکہ لگا ہے. دھوکہ تو تمہیں لگا ہوا ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل امین کو یہ وحی لے جاؤ اور جا کر علی کو دے آؤ. کہتے ہیں آگے آ کے جبریل امین نے رسول اللہ علیہ السلام سے ایڈریس پوچھا علی کا، تو آقا علیہ السلام نے نبوت ان سے لے لی. کہا مجھے دے دو. یہ کون سی نبوت ہوتی ہے بھائی کہ کوئی بھی چھین لے؟ عجیب آمکانہ سوچ ہے، عجیب بیوقوفوں والی فکر ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے تو یہ اس آیت مبارکہ سے عجیب عجیب مسائل نکالتے ہیں، اور آج جو ہے وہ جشن مبالہ مناتے ہیں. وہ صرف مبالے تک، وہ جشن تک ہی کھڑے ہیں سارے. ہر چیز کا جشن نکال لیا، پیر کے مرنے کا، پیدا ہونے کا، اور آگے کچھ دیر گزری تو پیر کے ختنے کا بھی جشن منائیں گے یہ لوگ، جیسے یہ کر رہے ہیں. ہر پیر کا جشن منایا جانے لگا، ہر پیر کا برتھ ڈے منایا جانے لگا. یار خدا کے لیے ایک اور کام بھی ہے اس دنیا کے اندر. تو یہ جناب جشن مبالہ مناتے ہیں اور دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. بھائی جو حق کی جنگ کے لیے رسول اللہ علیہ السلام گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، اس کی تم بات ہی نہیں کرتے. جس لیے آقا علیہ السلام نے اتنا بڑا اقدام کیا کہ اپنے پیارے لاڈلے بچوں کو لے گئے، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام ساتھ لے کے جا رہے ہیں ان کے مقابلے کے اندر. اور یہ کوئی بات تھوڑی چھوٹی نہیں ہے کہ وہی کھڑے ہو کے یہ دعا کریں جو جھوٹا ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے. بتائیں بھائی. اور اس سے کتنا حق واضح ہوتا ہے. اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گئے تو نصرانی جو ہیں وہ سارے کے سارے بدک گئے وہاں سے، ان کے پاؤں تک اکھڑ گئے. انہیں یقین تھا اپنے جھوٹے ہونے کا، کیونکہ وہ آسمانی کتابیں جو ان پر نازل ہوئی تھی ان سب میں پڑھ چکے تھے آقا علیہ السلام کے اوصاف شریفہ. اور واضح طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کی وصیتیں، ان کے دیے ہوئے احکامات ان کے پاس موجود تھے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے اوصاف شریفہ یہ ہیں، اور یہ آقا علیہ السلام کی نعت ہے. یجدونہ عندہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تورات میں پاتے ہیں یہ مسائل، انجیل میں پاتے ہیں. اور حیران کن بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں مثلہم فرمایا کہ ان کی مثال فی التوراۃ والانجیل، ان کی یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کی مثال تورات میں بھی رب نے بیان کی ہے، انجیل میں بیان کی ہے. مطلب ہے آقا علیہ السلام کے صحابہ کے اوصاف تک تورات اور انجیل میں موجود ہیں. تو امام الانبیاء علیہ السلام کے اوصاف شریفہ کس قدر وضاحت کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. جیسے کل بیان کیا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رب تبارک و تعالیٰ نے یعنی جیسے آسمان سے اتریں گے دو فرشتوں پر اس طرح ہاتھ رکھا ہوگا، دو چادریں پہنی ہوں گی سفید رنگ کی، اور ان کی زلفوں سے، ان کی جسم مبارکہ سے، بالوں سے پانی تک نیچے اتر رہا ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے آیا ہوں. ایک ہی چیز بیان کی نا آقا علیہ السلام، یعنی ایک قطرہ بھی گرا نا ان کے جسم سے، حضور نے وہ بھی بتایا. تو کیا خیال ہے رب تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا تھا آقا علیہ السلام کو حلیہ مبارکہ، وہ ایسے بیان کر دیا تھا. وہ اندھے تھے، انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آقا علیہ السلام یہی ہے. جب وہ خود جناب میدان مبارہ میں آقا علیہ السلام پہنچتے ہیں، وہ پیچھے کھڑے ہو گئے یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام جو ہیں یہ سچے نبی اور رسول ہیں. ہم اپنے مادی مفادات کی وجہ سے، ہم مادیت کی وجہ سے ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھ رہے، ہم جھوٹے ہیں. یعنی انہیں اتنا ہو گیا، سمجھ آ گئی انہیں کہ ہم جھوٹے ہیں اور ہمیں یہ اقدام نہیں کرنا چاہیے. کٹ ہوتی، باس مباحثہ، مناظرہ، مجادلہ، مقابلہ وہ ہم کرتے رہیں، لیکن یہ ہم نہیں کر سکتے. یعنی اس طرح ہم نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب بتائیں بھائی، یعنی اس سے ثابت ہوا کہ وہ نصرانی بھی سمجھ گئے تھے نبی کے مقابلے میں نہیں آنا. نبی کے مقابلے میں ہے نا ہم جھوٹے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن آج کل کے لوگ جو احکامات دینی پر اعتراض کرتے پھرتے ہیں، احکامات شریعت پر اعتراض کرتے پھرتے ہیں، کیا یہ نبی کے دروازے پہ نہیں چڑھ گئے نبی پر اعتراض کرنے کے لیے؟ بتائیں نا بھائی. رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے مقابل نہیں آ گئے، منہ پھٹ نہیں گیا ان کا. آج ایک ایک بات پہ اعتراض کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اس سے یہ بڑا اہم مسئلہ یعنی ثابت ہوتا ہے کہ عقیدے کی بات آئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے آتے. عقیدے توحید کی بات آئے تو آقا علیہ السلام اپنی شہزادی حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے آتے ہیں ساتھ. یہ عقیدہ توحید کا دفاع ہے، عقیدہ توحید کی حمایت ہے. لیکن آج بتائیں نا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو عقیدہ توحید کے لیے کھڑے ہیں؟ اور اس سے اور مسائل تو نکال لیا ہم نے، ایسے اصحاب کہف کے واقعے سے نکالا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا تھا وہ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 309 سال غار میں رکھا. جب یہ باہر آئیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ جناب واقعی
مرنے کے بعد بندہ اٹھ سکتا ہے. یہ 309 سال اتنا بندہ رہ نہیں سکتا, ایک جگہ پڑ رہے بغیر کھائے پیے پڑ رہے. رب تبارک و تعالیٰ جب ان کو رکھ سکتا ہے زندہ سلامت, اللہ تبارک و تعالیٰ باقی مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. خالق اور مالک ہے, اس کی قدرت ہے. لیکن ہوا کیا, اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا میں کہ وہ جھگڑنا شروع کر دیں گے. 5 بندے تھے, چھٹا کتا تھا, 6 بندے تھے, 7واں کتا تھا. ان کی بات کتے میں ہی ہوئی ہے. جس مسئلے میں الجھنا چاہیے تھا انہیں, جس مسئلے کو سلجھانے کے لیے سارا واقعہ پیش آیا, اسے چھوڑ کر کے اس وقت توجہ نہیں گئی ان کی. وہ 5 بندے, چھٹا کتا, 6 بندے, 7واں کتا ہیں. بتائیں, میں کہتا ہوں قسم خدا کی یہ بھی قوم کے لیے عذاب ہے. رب سمجھانا چاہے لوگ نہ سمجھیں, رب سمجھانا چاہے لوگ نہ سمجھیں. اور یہی آیت مبارکہ اس سے ایک اہم مسئلہ ثابت ہوتا ہے. عقیدہ توحید کے لیے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے, عقیدہ توحید کے دفاع کے لیے اور رب کے نبی کی عزت اور دفاع کے لیے, کیونکہ ان کو الہ کہنا عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی ہے, کیونکہ ان کو ان کے مرتبہ قرب بارگاہ خدا بندی سے گرانا ہے. یہ ان کی توہین ہے عیسیٰ علیہ السلام کی انہیں خدا کہنا, انہیں ان کے لیے الوہیت ثابت کرنا, الوہیت کا استحقاق ماننا ان کے لیے. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کے دفاع کے لیے اور رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے دفاع کے لیے آقا علیہ السلام اپنے بچوں کو ساتھ لے گئے. اور اس پوری آیت سے ہمیں نکالا کیا ہے, ایک جشن منانا جی, بھنگڑے ڈال لیے, جلوس نکال لیے, جوس پی لیے بس. اور اس کے علاوہ کیا ہے جی, وہ جناب مولا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل اور آقا علیہ السلام کی ایک بیٹی ہے جی, بس. یہ کیا نکال رہے ہو؟ جس بات کی طرف رب لے جانا چاہتا ہے, جس بات کی طرف امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے گئے, جس بات کی طرف کریم آقا علیہ السلام اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں, اپنی پیاری شہزادی جنتی خواتین کی سردار سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کو آقا علیہ السلام ساتھ لے کے جا رہے ہیں, اور تم اس سے نکال کیا رہے ہو؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مار نہیں ہے ان پر, تو اور کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق, میں کہ یہ حق کا قصہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حق کا قصہ ہے. ما من الہ الا اللہ, میں خبردار اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. ہاں, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وان اللہ لہو العزیز الحکیم, بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی غلبے والا حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, میں حبیب پیارے اگر یہ منہ پھیرتے ہیں اتنے دنوں کی باس, اتنے دنوں کا مجادلہ مقابلہ کرنے کے بعد, اتنے دنوں باس کرنے کے بعد, ہر دھرمی کا مظاہرہ کرنے کے بعد, فَإِن تَوَلَّوْا, اگر یہ جاتے ہیں تو جانے دیں گے. اب انہیں مزید نہ سمجھایا, سمجھا لیا آپ نے ان کو بہت, اب ان کے پیچھے آپ بالکل آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں. فَإِن تَوَلَّوْا, منہ پھیرتے ہیں تو جائیں. آگے کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں دھمکی دی, وعید شدید بیان فرمائی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے فسادی لوگوں کو. اس سے یہ ہمیں بھی اصول ملا جب رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے, حبیب پیارے آپ نے سمجھا دیا ہے, اتنی آیتیں پڑھ دی ہیں آپ نے, یہ 83 آیتیں میں نے بیان کی تھی نا, ابھی تک 62 آیت ہوئی ہیں, 63ویں آیت ابھی آنی ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا حبیب پیارے نہیں جانے دیں. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر منہ پھیرتے ہیں نا انہیں جانے دیں. تو بتائیں بھائی, آج جو لوگ اتنے الجھے پھرتے ہیں ایک ایک مسئلے کو لے کر, آج 100 سال ہو گیا جناب چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کے اسی میں سر پھنسائے بیٹھے ہیں. تو بھائی کیا خیال ہے, تمہیں یہ حکم سمجھ نہیں آتا رب تبارک و تعالیٰ کا؟ کچھ دن وہاں رہے, رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے ان کو چھوڑ دیں, آپ کو اور کام بھی بہت ہیں, آپ کو اور کام بھی بہت ہیں. آپ کا دعوتی منہج جو ہے نا وہ آفاقی ہے, آپ نے صرف یہیں پہ تھوڑا زور لگانا ہے سارا, آپ ان کو دفعہ ماریں, آپ آگے بڑھیں. اور اسی طرح آج کے جو مولوی بیٹھے ہیں نا 4, ہم انہیں بھی کہتے ہیں خدا کے لیے جو مرے ہوئے سانپ ہیں نا انہیں کے پیچھے نہ پڑے رہیں. آج اتنے بڑے فتنے اٹھے کھڑے ہیں. کل جو جمعے میں بات کیا تھا آپ نے سنا ہی ہوگا, جو یہاں ہیں انہوں نے سنا ہوگا, ریکارڈنگ بھی بھیجی تھی. کتنا بڑا فتنہ اٹھنے جا رہا ہے امت کے اندر, کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہونے جا رہا ہے امت کے اندر. ابھی صبح مجھے ایک بندے نے ایک فون کیا ہے, وہ مجھے پوچھ رہا تھا, کہتے جی بتائیں یہ جیو ٹی وی پر ایک بندے نے بکواس کی ہے. میں قرآن سامنے پڑھا, میں آپ کے سامنے کہہ نہیں سکتا وہ کیا بات کی ہے, بتائیں. اور بھائی غیر محسوس طریقے کے ساتھ ہماری قوم کو بغیرت اور بے حیا بنانا چاہتے ہیں, اور اتنے سارے مسائل مولویوں کو پتہ ہی نہیں ہے.
کل ہی جمعے کے بعد ایک مولوی صاحب کو میں نے فون کیا، وہ ادھر ادھر کے مسائل بڑے الجھتے رہتے ہیں. میں نے کہا جی آپ کو یہ پتہ ہے اس مسئلے کا؟ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا بتائیں بھائی، جب امت کے علماء سرکردہ لوگ جو ہیں وہی فتنے سے آگاہ نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہاتھ ہونے والا ہے، تو بتائیں اسے ہم کیسے مانیں؟ وہ پیر طریقت نہیں ہو سکتا، نہ راہبر شریعت ہو سکتا ہے. بھائی راہبر جو گھر کا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے نا. آپ تھوڑی سی بات بتائیں، یہ پاکستانی فوج ہے نا، ان کے ذمہ ہے نا پاکستانی سرحدوں کا خیال کرنا. اگر پاکستان میں باہر سے آگے کو حملہ ہی کر جائے اور یہ کہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، تو بتائیں کون انہیں خیر خواہ مانے گا؟ اپنا کوئی مانے گا خیر خواہ؟ کوئی بھی نہیں مانے گا. بھائی یہ علماء جو ہے نا، یہ مشائخ، یہ دین کی سرحدوں کے چوکیدار ہیں. اور جس چوکیدار کو پتہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بتائیں وہ چوکیدار ہے؟ وہ تو ٹھگ ہے، پھر وہ تو خائن ہے. پھر اس نے رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے ساتھ غداری کی ہے. ہر طرح کے نذرانے بٹورے، ہر چیز بٹوری، ہر چیز لے گئے. ابھی آپ جا کے دیکھیں دادا صاحب رحمہ اللہ کے مزار شریف میں کروڑوں روپے کی سجاوٹ ہو رہی ہے اکیلی. وہاں پہ مولوی آ کے بڑھ کے ماریں گے، دائیں بائیں کی، ادھر ادھر کی، فلانا ٹمکانا، ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا. لیکن جو مسائل اس وقت جس ناسور کا سامنے ہے امت کو اس وقت، یعنی جو جس فتنے کا سامنا ہے، اس سے انہیں آگاہی نہیں ہے. اس سے انہیں آگاہی تک پتہ تک نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ابھی کل ایک بہت مدرسہ، بہت بڑا مدرسہ ہے، اس کی طرف سے تقریر لکھ کے دی جاتی ہے پورے، یعنی کہ ان کے پڑھے ہوئے مولویوں کو بھی یہی تقریر کرو، لاکھوں پڑھے ہوئے ان کے مدرسے کے. لیکن افسوس یہ ہے کل جو انہوں نے تقریر لکھ کے دی ہے نا، وہ تقریر تھی اولیاء اللہ کی شان، اولیاء اللہ کی شان بیان. بتائیں بھائی، جب امت کا ایمان ہی لوٹا جا رہا ہو، وہاں بیٹھ کے تم لوگوں کو قرآن سناؤ، کیا بنے گا تمہارا؟ ایک انتہائی دل آزار باتیں ہیں، یہ دل کڑتا ہے ہمارا یہ باتیں سوچ کے، یار آخر ہم لگے ہوئے کس طرف ہیں، ہم قوم کو کس طرف لگانا چاہتے ہیں. اب وہ بیٹھ کے جناب ممبروں پہ جھوٹی موٹی کرامتیں گھڑ گھڑ کے سنائیں گے لوگوں کو، جھوٹی کرامتیں پڑھ کے سنائیں گے لوگوں کو. یہی پہ ایک بہت بڑا عالم ہے لاہور کا ہی، اس نے مجھے بیان کیا، میں ملنے گیا، بڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، تو مجھے کہنے لگے جی ننکانے کے کچھ لوگ میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے ان کا کوئی بزرگ فوت ہوا تھا، مجھے کہنے لگے جی بزرگ ہمارے فوت ہوئے ہیں تو آپ نا کرامتیں لکھ دیں ان کی اور کچھ چیزیں جمع کر دیں ان کی سیرت پر. کہتے میں نے کہا میں نے تو کرامت ان کی ایک بھی نہیں دیکھی. کہتے اچھا چلو ہم آپ کو بتاتے ہیں. کہتے 5-7 دن کے بعد پھر واپس آئے، دربار سے کتابیں لے آئے تھے کچھ کرامتوں کی، دربار سے مارکیٹ ہے نا وہاں سے کتابیں لائے تھے کرامتوں کی. انہوں نے کہا یہ کتاب ہے، یہ کتابیں ہیں، ان میں سے آپ نا کرامتیں کچھ لکھ کے نا ہمارے دادا کی طرف منسوخ کریں. اس نے کہا جہاں جنگل لکھا ہو وہاں شہر ڈال دیں، جہاں کتا لکھا ہو وہاں بگیاڑ ڈال دیں، جہاں پہ جناب وہ مردہ زندہ کرنے کی بات ہو وہاں پہ آپ کھوتا زندہ کرنے کی بات لکھ دیں کہ ہمارے بابا نے کھوتا زندہ کر دیا. انہوں نے کہا بس تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ آپ یہ کرامتیں لکھ دیں. آج حیران کن بات ہے، آپ کسی بھی دربار پہ چلے جائیں وہاں ایک دیوار ضرور کھڑی ہوگی. یہ کیا ہے جی؟ یہ جی بزرگوں کے جو چھوٹے بیٹے تھے نا سارے شادی پہ جانے لگے، اسے نہیں لے کے جا رہے تھے، تو اس نے کہا میں نے بھی جانا ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں لے جاتے. اس نے یہ دیوار پہ بیٹھا، اس نے دیوار کو کک ماری، اس نے کہا چل بھائی، یہ دیوار بھاگ پڑی. میں نے کہا تم تو بڑوں کو ظالم کہہ رہے ہو کہ باقی سارے جا رہے ہیں، چھوٹے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اتنی تمہیں سمجھ تک نہیں. اور یہ پڑھ پڑھ کے پرسوں والے دن ایک مولوی صاحب کہنے لگے جی غوث پاک کی کرامت جو بیڑا تارنے والی ہے، لڑ 11ویں ولاد ولیدہ نا تو ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، یہ کرامت. میں نے کہا یہ تو ہے ہی جھوٹی، یہ تو ہے ہی نہیں کہیں. بیڑا تر گیا کہاں لکھی ہے؟ بتاؤ کسی معتبر بندے نے لکھی ہو، دکھا دیں ہمیں. ایسے بول بول کے جھوٹ، کیا خیال ہے یہ جھوٹی باتیں بزرگوں کی طرف منسوب کرنا یہ گستاخی ہے ان کی. جھوٹی باتیں منسوب کرنا بزرگوں کی طرف یہ بھی گستاخی ہے ان کی. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سید دیدار علی شاہ رحمہ اللہ، امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کا فتاویٰ میرے پاس موجود ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا کوئی مردہ زندہ نہیں کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہ ہی ایسی کو بات بیڑی والی کشتی والی بات ہے ایسی، انہوں نے کسی معتبر بندے نے نہیں لکھی. یہ ہوائی باتیں لوگوں نے اڑا رکھی ہیں. اور آپ خود ذرا غور کریں اسی شعر پہ، ایک معنی عرض گزاری بیڑی ٹوٹ گئی سونے ساری، آپ نے کہا گھر جا کے تو 11ویں پکا. بتائیں یہ کیا ہے بھائی؟ غوث پاک نے کہا جا کے 11ویں پکا تیری بیڑی باہر آ جائے گی. غوث پاک نے یہی کہا ہے نہیں؟ اگر بالفرض مان بھی لیے جائے کہ یہ قصہ سچا ہے تو یہی کہا ہے. اور کئی تو ایسے احمق ہیں وہ یہ بنا پھرتے ہیں جی یہ دربار ہے نا یہاں پہ گجرات میں شاہ دولہ، وہ دولہ شاہ جی کہتے ہیں وہ شاہ دولہا ہے اصل میں.
کہتے یہی ان کا بیڑا ڈوبا ہوا تھا تو وہ حضرت غوث پاک نے تارا تھا۔ میں نے کہا یار اکیلا اس کے مزار بنایا ہے، باقی جو بندے تھے ان کا بھی بناتے کہ نہیں؟ جو ساری برات ہے نا سب کا تارنا چاہیے تھا، تو یہ کیا کیا تم نے؟ صرف ایک بزرگ کا مزار بنایا، باقی کسی کا بھی نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اے حبیب پیارا اگر یہ منہ پھیرے نا آپ انہیں چھوڑ دیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فسادی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ فسادی لوگ ہیں، امت میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، دو واٹس ایپ کے گروپ بنا کر ان کی دین کی خدمات صرف یہی ہیں، علماء سے بدظن کر رہے ہیں، علماء حق سے جو حق بیان کرتے ہیں وہ فسادی لوگ ہیں۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم ان سے پرے ہو جائیں، ان کی باتوں میں نہ پڑیں، ان کی باتیں نہ سنیں، ان کی باتوں کو دل میں نہ لائیں، اپنے دل کو افسردہ نہ کریں۔ آپ کا کام جو ہے نا منہج کا، آپ وہی کرتے رہیں بس۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔